متنازع نقشے جاری کر دیے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے: سعودی وزارت خارجہ۔ اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے نمائندہ حکومت کا مطالبہ: شام میں طرز حکمرانی عوامی رائے کے موافق ہونی چاہیے۔ شام میں نئی حکومت کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اقتدار کی پرامن منتقلی شام کی وحدت اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے۔ ایک نئے حکومتی ڈھانچے کی پرامن منتقلی کو یقینی بنایا جائے جو جامع اور مستحکم ہو۔ آج شام اپنی تاریخ کے اہم موڑ پر ہے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت معمولات کی بحالی، استحکام اور امن کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ سلامتی کونسل میں شام کی صورتحال پر بحث میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا بیان۔ کہا بیانات اور یقین دہانیوں کو پالیسیوں میں تبدیلی اور عملی طور پر نافذ کیا جانا چاہیے۔ منیر اکرم کا عبوری حکومت کے رہنماؤں اور نمائندوں کے مثبت بیانات اور یقین دہانیوں کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کا آنے والے دنوں میں ٹیکسوں میں کمی کا اعلان۔ بہت جلد ٹیکس سلیب کم کریں گے۔ سلیب کم کرنے سے ٹیکس چوری میں کمی آئے گی۔ ہمارے محصولات کا ہدف ہماری صلاحیت سے زیادہ نہیں ہے۔ محصولات اور مقررہ ہدف میں 400 ارب روپے کا گیپ ہے۔ محصولات اور ہدف میں 400 ارب روپے کا گیپ ختم کیا تو انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کے پی ٹی میں فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ یہ کامیابی پاکستان کی خوشحالی کے لیے ناگزیر تھی۔ جدید نظام کے تحت کلیئرنس کا عمل 107 گھنٹے سے کم ہو کر 19 گھنٹے پر آ گیا ہے۔ فیس لیس سسٹم سے 88% درآمد کنندگان مطمئن ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب: ہمارا ٹیکس نظام کاروبار چلنے نہیں دے رہا مگر آئی ایم ایف سے کیے وعدے نبھانے ہوں گے۔ وزیر اعظم کا شرح سود میں مزید کمی کا عندیہ: اس وقت شرح سود 13% پر ہے، مزید 8 پوائنٹس کی کمی کی گنجائش موجود ہے۔ معاشی ترقی کا آغاز ہو چکا، معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ لوگ ڈراوے دے رہے ہیں گروتھ بڑھے گی تو انجن ہیٹ اپ ہو جائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کشکول دوسرے میں نیوکلیئر پاور؟ کیا آگ اور پانی مل سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب۔ غذائی اشیاء اور دیگر سامان پر مشتمل گاڑیوں کا پہلا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ اشیاء خورونوش سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل پی ڈی ایم اے کی جانب سے 17 گاڑیوں پر مشتمل امدادی سامان متاثرین کو دیا جائے گا۔ 10 گاڑیوں پر مشتمل امدادی سامان بگن بھی پہنچا دیا گیا۔ فوج کے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت۔ شہداء کے لواحقین اور علاقہ مائدین کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں: آئی ایس پی آر۔ حکومت نے بانی کو بنی گالہ منتقلی کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ علی امین گنڈاپور بانی کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو اپنے طور پر بتا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے رابطے چاروں طرف ہیں۔ ایاز صادق کے واپس آنے کے بعد مذاکرات ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا ہے اپنے تحریری مطالبات پیش کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اس فیصلے سے مذاکرات نہیں رکیں گے۔ علیمہ خان کی علی امین اور شیر افضل سے متعلق گفتگو توجہ طلب ہے: مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس۔ بھڑک اٹھی دامن پہاڑ کے 4 مختلف مقامات پر آگ کی شدت میں اضافہ۔ آگ کے شعلے دور دور سے نظر آنے لگے۔ آگ سے زیتون، چلغوزے، نشتر اور گرگورے کی قیمتی درختوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آتش زدگی سے چرند پرندوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ۔